مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور وہاں سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. ناظرین کرام، آپ نے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم سماعت کیا. آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو انسانوں کے لیے نازل فرمایا اور انسانوں نے ہی اس پر عمل کرنا ہے، انسانوں کے لیے ہی اس کے اندر اصول وضع کیے گئے ہیں. اس آیت کے پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کل پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایک مایوسی کا ماحول بنا ہوا ہے. جس کو بھی دیکھو کہ وہ روٹی روزی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہر بندے کو یہ فکر ہے کہ میں اپنی روٹی کہاں سے کماؤں، اپنا خرچہ کیسے پورا کروں. جیسا کہ مہنگائی کا ماحول ہے اور ہر بندہ اسی پریشانی میں ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا معاملہ کیسے پورا کرے. حضرات اسی وقت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اور اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. یعنی اس آیت کے اندر 3 اصول اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں. پہلا اصول کہ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرنا ہے. وہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ڈر سے ہم کوئی کام بھی نہ کریں، بلکہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کے کرنے کا حکم فرمایا اس کو اسی طریقے سے کرے، جس سے منع فرمایا اس سے رک جائے. یہ ہے ڈرنے کا معنی. اسی طرح فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو راہ نجات دے گا. جب پہلے اصول پر بندہ پورا اترتا ہے تو اس کے بعد اس کا فوری طور پر اللہ رب العالمین کیا انعام عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کو معافی عطا فرماتا ہے. پھر دوسرا انعام کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے کہ اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق ملے گا. تو ناظرین کرام، آپ نے غور کیا ہوگا کہ رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ سپرد ہے. اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کم کر دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس سمجھ ہے، سوچ ہے، ہم کسی بھی کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ایمان کو کامل کرنے کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ایسے بھی جاندار پیدا کیے ہیں کہ جو رزق کو اکٹھا کر ہی نہیں سکتے، ہم نے انہیں رزق اکٹھا کرنے کی طاقت ہی عطا نہیں فرمائی. سامعین محترم، اللہ رب العالمین وہ قادر ہے انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چوپائے لے لیں، پرند چرند جتنے بھی ہیں، آپ غور کریں کہ کبھی پرندے صبح کو جب نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے تو وہ کھا پی کر آپ ان کو واپس پلٹتا ہوا بھی دیکھتے ہیں. کیا ان کی چونچ کے اندر کوئی بال ہوتا ہے جو صبح کے لیے وہ لے کر آئیں؟ نہیں. کیا ان کے پنجوں کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جس کو وہ اکٹھا کر کے لائیں اور صبح کے لیے اس کو رکھیں، صبح کھائیں؟ یہ
یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ ہم نے انہیں طاقت ہی نہیں دی کہ وہ مال کو اکٹھا کر کے رکھے، یہ طاقت انسان کو دی ہے، اور انسان جو ہے وہ مال اکٹھا کر کے رکھتا ہے، تو یقیناً اکٹھا کرنا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن جن کے پاس رزق کم ہے وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے، وہ حلال حرام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں رزق کمانے کے لیے، رزق اکٹھا کرنے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے، وہ بھول جاتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ تو اگر کسی کا رزق کم ہے اس کو چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے ہم اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مایوسی کس بات کی؟ جس چیز کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا کہ میں نے رزق دینا ہے، ہمیں اس کی ٹینشن ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تو ہم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اس نے ہمیں حکم دیا کہ تم مجھ سے ڈرو، پھر میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ جب ہم حلال حرام اکٹھا کر کے کھائیں گے، اللہ سے ڈریں گے نہیں، تو رزق تو ہمارا خود بخود ہی کم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ہمارے اندر جو مایوسی ہے اس مایوسی نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومن وہی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو جب مومن وہی ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو ہم کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اگر ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے تو ہمیں رزق کی فکر کم، آخرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ جب ہم آخرت کی فکر کریں گے، اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، جس کام سے اس نے روکا ہے اس سے رکیں گے، اسی کے ڈر سے رکیں گے، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارا رزق بھی کشادہ فرما دے گا۔ اور کسی بندے پر بھروسہ کیے بغیر کسی کے ساتھ نیکی کرے، اس نیت سے نہ کرے کہ کل کو یہ میرے کام آئے گا، میں اس سے کام لوں گا۔ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العالمین اس کو کیسے صبر عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے توکل اور ہمارے ایمان کو تقویت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم